يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. مطففین کا معنی ہے کمی کرنے والے، یعنی وہ لوگ جن سے کوئی چیز لی جاتی ہے، چیز تو وہ دیتے ہیں مگر اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں. اور آگے یہ ذکر ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پوری لیتے ہیں، اور جب کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس میں کمی کے مرتکب ہوتے. یہ عمل بہت بڑا سنگین عمل، یہ عادت بہت بری عادت. ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں کہ نہ ہم اللہ کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کمی چھوڑیں اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کمی چھوڑیں. ہمارے ذمہ ہے ہم انہیں بھی ادا کریں جو اللہ کے حق، اللہ کے بندوں سے متعلق حقوق کئی قسم، مگر یہاں لین دین کی بات ہے، ماپ اور تول کی بات. اور اس سورت کا آغاز اس شدید وعید سے ہوا ہے کہ ویلن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کا ہے، یعنی بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی بربادی ہے. للمطففین، ان کے لیے جو تطفیف کے مرتکب، جو کمی اور نقص، چیز کو تھوڑا دینا، کم تولنا اور تول میں ڈنڈی مارنا، اس کے مرتکب ہوتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب وہ ماپ یا پیمائش لیتے ہیں لوگوں سے تو پوری طلب کرتے ہیں، جب کسی سے لینے کی باری آئے تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب پیمائش کر کے، ناپ کر کے، ماپ کر کے انہوں نے کسی کو دینا ہے، کسی کو انہوں نے دینا ہے، ہم یخسرون، تو یہ اس میں انہیں خسارہ دیتے ہیں، انہیں گھاٹا پہنچاتے ہیں، اس میں نقص اور اس میں کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ یقیناً یہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں جو اس معاملے میں الجھ گئے کہ جب کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو پوری لینی ہے، اور جب کسی کو کچھ تول کے یا ماپ کے یا پیمائش کر کے دینا ہے تو اس میں کمی کرنی ہے. اس عمل کے مرتکب کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک ایسے دن کے لیے جو بہت بڑا دن. کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کے برابر. لیوم عظیم، کیا انہیں یہ یقین نہیں جو ماپ تول میں کمی کے مرتکب ہیں کہ یہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک ایسے دن میں جو بہت بڑا ہے. اور وہ دن ایسا دن ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن میں لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کیا انہیں اس دن کا یقین نہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یقین ہو، اس یقین کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جہاں انہیں اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پورے کریں. حقوق العباد میں کسی قسم کا نقص یا کمی انہیں چاہیے کہ یہ نہ رہنے دیں. کھڑے ہونے کا یقین نہیں. یاد رہے کہ حقوق کا غصب اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جرم کی پاداش میں ایک قوم کو تہہ خاک سلایا. اس جرم کی پاداش میں ایک قوم کی چھتیں ان پر گر پڑی اور وہ اوندھے منہ گھٹنوں کے بل اپنے گھروں میں گرا دیے گئے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اوندھے منہ گھٹنوں کے بل اپنے گھروں میں گرا دیے گئے. یہ ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کہ جو ماپ تول کی کمی کے مرتکب تھے. اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون، جب انہیں ان کے بھائی شعیب نے کہا ارے ڈرتے نہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے. اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرو. فلا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، جو ان کی ہیں انہیں دو اور پوری دو. جیسے کہا گیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، درست پیمانے سے پیمائش. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت. اگر کوئی شخص پورا تولنے والا ہے، ناپ تول یا ماپ تول میں کسی نقص یا کمی کا مرتکب نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل ذالک خیر و احسن تأویلا بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا. اور اگر کوئی شخص
ماپ تول کی کمی کا مرتکب ہے، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عمل بہتر نہیں ہے اور نہ ہی اس عمل کا انجام بہتر ہے۔ آپ جس کا حق غصب کر رہے ہیں، جس کے لیے کم تول رہے ہیں، اس پر جب آپ کے اس عمل کا انکشاف ہوگا تو کیا ایسا گاہک ایسے دکاندار کے بارے میں اچھے جذبات رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جب اس کم تولنے والے کی نیکیاں اس متاثرہ شخص کو دی جائیں گی تو پھر کس قدر برا انجام اس شخص کا ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے بہتری ہو اور عقبہ بھی ہماری بہتر ہو، ذالک خیر احسن تأویلا، تو پھر ضروری ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں لوگوں کے ساتھ لین دین کے امور کو صاف شفاف رکھنا، جس کا جو حق ہے وہ اسے دینا۔ آپ نے فرمایا زن ورجہ، تولو اور جھکتا تولو، تولو اور جھکتا تولو، یعنی تول جھکا ہوا ہو جو آپ نے گاہک کی جھولی میں یا اس کے تھیلے میں ڈالنا ہے، اس کے شاپر میں، جھکتا تول کے تم اسے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوئی اور دھاگے تک کا حساب ہوگا۔ جو جو حقوق تمہارے ایک دوسرے کے ذمہ ہیں وہ ادا کرو۔ لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ قیامت کے دن تو اتنا انصاف ہونے والا ہے کہ بے سینگی بکری کو سینگ والی سے قصاص دلایا جائے گا۔ لہذا کسی قسم کی غل غش نہیں ہونی چاہیے، حق کا غصب نہیں ہونا چاہیے، غلول نہیں ہونا چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَغْدُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت کو بھرے گا، اور کس شکل میں بھرے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا وہ بچے گا۔ انه من يأتي ربه مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا، جو اپنے رب کے ہاں مجرم بن کے آیا نہ مرے گا نہ جیے گا، اور اس کے لیے جہنم ہے۔ ومن يأته مؤمنا، اور جو اللہ کے پاس مؤمن بن کے آیا، قد عمل الصالحات، کہ اس نے نیک اعمال کیے، فاولئک لهم الدرجات العلی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ لین دین کے امور صاف ہونے چاہیے، اور کتنی خسیس اور کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ تول بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، اگلا شخص آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ آجر اور اجیر میں، دکاندار اور صارف میں، خریدار اور بیوپاری میں بڑا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے پورا تولا ہے مگر آپ نے کمی کی ہے۔ یاد رہے سنن ابن ماجہ میں، کتاب الفتن میں، باب العقوبات میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، مگر یہ حدیث جو مستدرک حاکم کے حوالہ سے ہے اس کی سند حسن ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مہاجرین کو خطاب کیا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس، 5 باتیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان میں آزمائے جاؤ گے، واعوذ باللہ من ان تدرکوہن، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس برے وقت کو پہنچو۔ پھر آپ نے 5 گناہ، غلطیاں، اعمال گنوائے، اور ان کی وجہ سے آنے والی آفتیں، مصیبتیں اور سزائیں ذکر فرمائیں۔ ان میں سے صرف ایک جو ہماری اس آیت کی شرح سے متعلقہ ہے اسے میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينِ وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، جب لوگ ماپ تول کی کمی کریں گے اللہ 3 سزائیں دے گا۔ الا اخذوا بالسنین، نمبر 1 قحط سالی، قحط سالی میں پکڑے جائیں گے۔ وشدت المعونہ، سخت محنت میں جکڑے جائیں گے، سارا گھر کمائے گا پوری نہیں پڑے گی۔ وجور السلطان علیہم، جابر وڈیرا مسلط ہو جائے جب کسی کا حق غصب۔ ویل، بہت بڑی ہلاکت ہے للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کم تولنے والے یا کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں
سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ انہیں وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں یہ اٹھائے جانے والے ہیں، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن میں، بڑے دن کے لیے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے سامنے پیشی دیں گے، حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو ناپ تول کی کمی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، اس سنگین عمل سے بچنا چاہیے۔ اور عقیدے کا اثر عمل پر پڑتا ہے، جیسے بیج جتنا اچھا ہو فصل اتنی اچھی ہوتی ہے، نیت جتنی بہتر ہو عمل اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کو ججمنٹ کے دن کا، احتساب کے دن کا، قیامت کے بپا ہونے کے دن کا یقین ہو تو وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا ہے، ماپ تول کی کمی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فجار، فاجر، فجور، گنہگار، یقیناً گنہگاروں کا نام اعمال، گنہگاروں کی کتاب، لفی سجین، البتہ سجین میں ہے، سجن سے سجین۔ تنگ و تاریک کوٹھڑی، بند قید خانہ۔ قرآن مجید نے خود اس کی شرح کی، وما ادراک ما سجین، تمہیں کس چیز نے معلوم کرایا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک نوشتہ ہے، تحریر شدہ کتابچہ ہے، ایک رجسٹر ہے، جس میں یقیناً اس طرح کے بدکاروں کا، اس طرح کے فجار کا اور ان کے اعمال کا، اور پھر وہاں اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ان کا قید ہونا اور وہاں ان کا رکھا جانا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سجین کیا ہے اور علیجین کیا ہے؟ کہنے لگے سجین جو ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے ہے، اور جو علیجین ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اس طرح کے گھٹیا اعمال کا ارتکاب کر کے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے اسفل سافلین میں کر دیا، پستوں سے پست، نیچوں سے نیچا، سب سے نیچلی زمین، اس سے بھی نیچے ہے سجین۔ معنی اس کا تنگ و تاریک کوٹھڑی بھی کیا گیا ہے، معنی اس کا برا جیل خانہ بھی کیا گیا ہے۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کا اندراج، اس طرح کے لوگوں کی انٹری ایک ایسے نوشتہ، ایک ایسی تحریر، ایک ایسے رجسٹر میں ہے جس کو سجین، تنگ و تاریک کوٹھڑی سے یہاں پر تعبیر کیا گیا۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہے جھٹلانے والے؟ کس چیز کو جھٹلانے والے؟ فرمایا الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو، ججمنٹ کے دن کو، احتساب کے دن کو، کچھ کو پست اور کچھ کو بالا کر دینے کے دن کو، کچھ کو نامہ اعمال داہنے اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں تھمانے کے دن کو، کچھ چہروں کو چمکا دینے والا دن اور کچھ پر کالکیں اور سیاہیاں پھیلا دینے والا دن، وہ دن جزا کا دن۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو جزا کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانا، عقیدہ آخرت کا انکار کرنا، یہ اس شخص کا عمل ہے، اس شخص کا فعل ہے، اس شخص کی فکر ہے کہ جو حد سے بڑھا ہوا ہے، اور ٹریک ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ یہ پاپی ہے، گناہوں کا عادی ہے، مجرم ہے، بہت گناہ کرنے والا ہے، حد درجہ گناہ گار اور حد سے بڑھنے والا، یہ جزا کے دن کو، اور یہ جزا کے دن کو جھٹلانے کا ہی نتیجہ ہے کہ نہ اللہ کے حقوق اسے یاد ہے، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق یاد، اپنا حق اس کا پورا تقاضا ہے، اور جب دینا پڑ جائے تو اس میں نقص، اس میں کجی، اس میں کمی، اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ اور مزید کس طرح کی یہ روش اپناتا ہے؟ فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی سے کہانیاں ہیں، اللہ کی وحی سے، اللہ کی کتاب سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے، اس سے پہلے عقائد اسلامیہ سے اس کا کس طرح کا بیہیو ہے، اس کا بیان ہوا کہ آخرت کوئی نہیں مانتا،
جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور فرمایا جزا کے دن کو جھٹلانے والا وہی ہوتا ہے جو حد سے بڑا ہو اور گناہ گار ہو۔ نہ صرف بنیادی عقیدوں کو یہ جھٹلاتا ہے بلکہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کہ جب اس کی تلاوت اس پہ کی جائے تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشرکین کرتے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ اکتتبها فیتملی علیہ بکرۃ واسیلا، کہ یہ کتاب اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے اور صبح شام اس کے لکھے کہ اس پہ تلاوت ہو۔ اور پھر کہا کہ قرآن مجید کو اگر نازل ہونا تھا، اللہ نے اب اگر اس کتاب کو اتارنا تھا تو مکہ اور طائف کی بستیوں کے دو بڑے آدمیوں پہ اتار، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتار؟ اور پھر اس کلام کے بارے میں کہ یہ ساحر کا کلام، یہ کاہن کا کلام، طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں، اور یہ باتیں بھی لوگ کہتے کرتے رہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے عبرت کے لیے بیان ہوئے، موعظت کے لیے بیان ہوئے، اور ہر قصہ جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا لقد کان فی قصصہم، فرمایا یقیناً ان قصوں میں اور ان واقعات کے بیان میں لعبرہ، یقیناً بہت بڑا سامان موعظت ہے، سامان عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب اللہ رب العزت کی کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک عبرانی شخص ہے، عجمی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور آپ اس سے سیکھ کے مکہ کے باسیوں کو سنا دیتے ہیں۔ کلا، قرآن مجید کے بارے میں ہونے والی اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ہرگز نہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے بلکہ پچھلی بات کی نفی کے لیے ہوتا ہے، رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر وہ جو یہ عمل کیا کرتے، ان کی کرتوتوں نے، ان کے اعمال نے، ان کی برائیوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ، رسالت کے بارے میں ان کا عقیدہ، آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ اتنا غلط ہے اور اتنا گمراہ کن ہے کہ اس برے عقیدے پھر اس کی بنیاد پہ ان کے برے طرز عمل نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ ان تاب وغفر، اگر وہ توبہ کرے اور وہ بخشش مانگے، سقل قلبہ، اس کے دل کی کلی کر دی جاتی ہے، اس کے دل کو صاف اور شفاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ وہی دل ہے جس کا رب العزت نے آیتوں میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر وہ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ان کا عمل دل کو زنگ آلود کرنے کا باعث، عمل دل کو متاثر کرتا ہے۔ عمل اگر اچھا ہے تو قلب کو اس سے بقا ملتی ہے، قلب کو اس سے حیات ملتی ہے، قلب کو اس سے زندگی ملتی ہے۔ اور اگر عمل انسان کا خبیث ہے، عمل انسان کا اگر غلط ہے تو دل پر اس کے بڑے برے اثرات ہیں کہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، لوگوں یہ جو تمہارے دل ہیں بالکل اسی طرح زنگ پکڑتے ہیں جیسے پانی لوہے کو چھوئے تو لوہا زنگ پکڑتا ہے۔ قیل وما جلاؤها، پوچھا گیا جی پھر یہ زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا تلاوت کرنا قرآن مجید کی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، ایک روایت میں کہ موت کو کثرت سے دلوں کا زنگ اترا۔ تو ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا اور وہ ان کی بری سوچ اور برے عمل کی وجہ سے لگا۔ زنگ آلود دل جب ہو گیا تو اللہ کی کتاب کو یہ قصے کہانیاں کہنے لگے۔ جب ان کا دل زنگ آلود ہو گیا تو یہ حد سے بڑھ کر گناہ کرنے لگے، اور جب ان کا دل زنگ آلود ہو گیا تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی غصب کرنے لگے، ماپ تول کی کمی کرنے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار یقیناً یہ لوگ تو قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی سب سے مرغوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی
اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ان کے ذہن میں یہ بات کہ اتنا ہجوم، اتنا رش، اتنی خلقت، اللہ کا دیدار کیسے کیوں کر ممکن ہوگا؟ فرمایا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو؟ یوں تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنت میں جنتیوں کی سب سے پسندیدہ چیز، سب سے مرغوب چیز، جس کی برابر ان میں چاہت ہوگی اور رہے گی، لذت النظر الی وجہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی طرف نظر کی لذت۔ اس نعمت سے بڑی جنت میں کوئی نعمت۔ مگر یہ کتاب اللہ کو قصے کہانیاں کہنے والے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے یقیناً اس دن حجاب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے یہ محروم کر دیں۔ ثم انہم لصاد الجحیم، پھر یقیناً یہ لوگ البتہ جہیم، بھڑکتی آگ، اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، تم اس آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، تم نہ کسی جنت کا تصور تمہارے دماغوں میں تھا، نہ کسی جہنم کا خوف تمہارے دلوں میں تھا، تم تو مانتے ہی نہیں تھے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے، یا یہ ہے وہ روز جزا جسے تم جھٹلاتے تھے، یا یہ ہے وہ آگ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار ابرار نیکوکار لوگوں کا رجسٹر، ان کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ اور علیین جیسے کعب احبار کا قول میں نے ذکر کیا کہ کہا ساتوں آسمانوں سے اوپر قیدن سدرۃ المنتہا، جہاں آپ نے فرمایا سفر معراج میں کہ میرے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا، اور بیت المعمور فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، ایک مرتبہ جس کی باری آئے پھر اس کا نمبر نہیں لگتا ہے، جس سے فرشتوں کا عدد بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں علیین کا وما ادراک ما علیون، کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، تحریر شدہ رجسٹر ہے، یشہدہ المقربون، جس کے پاس حاضر رہتے ہیں اللہ کے قریب کیے گئے ملائکہ، فرشتے۔ یہ وہ رجسٹر ہے، یہ وہ اندراج ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، حاضر رہتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار نیکوکار البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ مسندوں پر دیکھتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی کو پہچانیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی، ایک شخص نعمتیں استعمال کرنے والا ہے، سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ کہ ایک شخص محنت کش ہے، مزدور ہے، دن بھر کام کاج ہے، تھکاوٹ ہے، اس کے چہرے کی کیا حالت ہوتی ہے بنسبت اس شخص کی؟ فائنانشلی اسٹرانگ ہے، معاش اس کا مضبوط ہے، آمدن اس کی بہت اچھی ہے، کھانا پینا اس کا بہت اچھا ہے، فزیک میں، صحت میں، چہرے مورے میں دمکتا چمکتا ہے، تو کتنا فرق ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ یسقون من رحیق، انہیں مہر زدہ شراب پلائی جائے، عمدہ شراب پلائی جائے۔ ہمارے ہاں تو شراب کا لفظ بڑا بدنام زمانہ لفظ ہے، بڑا برا لفظ ہے، جس سینس میں، جس مفہوم میں یہاں استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح کی شراب دنیا میں یہاں پائی جاتی ہے، یقیناً جسے پینے سے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور درد سر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہیں، جنت کی جو شراب ہے، فی انہار من خمر لذت للشاربین، سورہ محمد میں رب العزت نے فرمایا کہ وہاں نہریں ہیں ایسی شراب کی جو پینے والوں پر لذت طاری کر دینے والی ہے، جو لذیذ ہے ان کے لیے۔ جسے پی کے اول غول نہیں انسان بولے گا، جسے پی کے درد سر کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، جسے پی کے انسان حواس باختہ نہیں ہو جائے گا، جسے پی کے انسان ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے گا، کیونکہ یہ لفظ ہیں اور سمجھتے ہوئے انسان ساتھ ہی ساتھ کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، عمدہ شراب، مہر زدہ شراب انہیں پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس کا اختتام کستوری ہوگا، یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری ہوگا،
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے کام، اس میں رغبت رکھنے والوں کو رغبت رکھنی چاہیے، شائقین کو، شوق رکھنے والوں کو شوق رکھنا چاہیے، دلچسپی رکھنے والوں کو اظہار دلچسپی کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، البتہ اس میں لازم ہے کہ رغبت رکھیں رغبت رکھنے والے، یہ ہے لازمی کام، یہ ہے کرنے والا کام کہ اللہ رب العزت نے جو ابرار کا ذکر کیا اشرار کے مقابلے میں، بروں کے مقابلے میں جو اچھوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کے رجسٹر کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا مسندوں پہ بیٹھ کے تختوں تکیوں پہ بیٹھنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی آسودہ حالی، ان کے چہروں کی تر و تازگی کو بیان فرمایا ہے، پھر چھلکتے ہوئے شراب کے جام، مہر زدہ عمدہ شراب جو انہیں پلائی جائے گی جس کا آخری گھونٹ کستوری ہوگا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ عمل جس میں لازم ہے کہ رغبت رکھنے والے رغبت رکھیں، یعنی اس چیز کو اس چیز کو حاصل کرنے کی طلب رکھنے والے وہ کوشش کریں کہ وہ اس نعمت کو حاصل کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس عمدہ نسل کی شراب میں ملائی جائے گی تسنیم، کمبینیشن بنایا جائے گا، امتزاج ہوگا تسنیم کو اس رحیق، اس شراب میں جو کہ مہر زدہ ہے، جس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہے، اس کے اندر ملونی ملاوٹ ملائی گئی ہے تسنیم۔ تسنیم کیا ہے؟ آئینن، ایک ایسا چشمہ ہے، تصور آتا ہے کہ اتنی اچھی چیز ہے، کیا مقدار میں کم ہوگی، کوانٹٹی میں کتنی ہوگی، کیا ختم ہونے پر دوبارہ بھی ملے گی؟ اللہ رب العزت نے تو وہاں اس کی جیسے سورہ محمد میں فرمایا کہ نہریں چلا رکھی ہیں، یہاں فرمایا عینن، تسنیم نامی ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، اس سے وہ پیئیں گے جنہیں قریب کیا گیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہے، جو اللہ رب العزت کے مقربین ہیں، نیکیاں کر کے عمل کر کے اور رب کی رحمت کے مستحق بن کے اللہ کا قرب جنہیں میسر آئے گا، یہ سب نعمتیں انہیں میسر آئیں گی۔ اب کمپیریٹیو سٹڈی کرائی گئی سجین اور علیجین کا تذکرہ کر کے۔ ظاہر ہے کہ سجین کے تذکرے کو پڑھ کے انسان کانپ اٹھتا ہے، اسے خوف آتا ہے، تنگ و تاریک کوٹھڑی کا بیان پڑھ کے، برے لوگوں کا ٹھکانہ پڑھ کے، حد سے بڑھنے والے گنہگاروں، پاپیوں، مجرموں کا ٹھکانہ پڑھ کے خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابرار، نیکوکار، اچھے لوگ، توحید رسالت آخرت کو اپنانے والے، کتاب اللہ کا کھلواڑ نہ کرنے والے، ایک ایک آیت کو عزت دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر یقین رکھنے والے، یقیناً یہ لوگ کل قیامت کو تر و تازہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے، نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں پر محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابرار میں شامل فرمائے، نیکوکار لوگوں میں ہمارا اندراج فرمائے، اور یہ تازگیاں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن چہروں کی تازگیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایک بات رہتی ہے، فرمایا وہ لوگ جو مجرم ہیں دنیا میں ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ مجرم، جرائم پیشہ لوگ، گناہ گار لوگ ایمان والوں پر دنیا میں ہنستے ہیں، ان کو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر گزرتے ہیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں باہمی طور پہ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں، اشاروں اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَقِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو پلٹ کے جاتے ہیں تو گپیں ہانکتے ہوئے، خوش گپیاں کرتے ہوئے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، دین کی، خوش گپیاں کرتے ہوئے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، شیخیاں بکھارتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ خوش گپیاں کرنے والے، جب مومنوں کو دیکھ کے ہنسنے والے
اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے والے کافر جب مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون، یقیناً یہ بندگان خدا، یہ مومنین، یہ تو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ۔ بلال، عمار، صہیب کیسے مارے کھا رہے ہیں، گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، کیا انہوں نے سوچا ہے، کیا انہوں نے سمجھا ہے، یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ مومنوں کو دیکھتے کہتے یہ تو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، رب العزت نے فرمایا کہ ان تبصرہ کرنے والے کافروں کو ان کا نگران کس نے مقرر کیا، کس نے تمہیں ان کا نگران بنایا کہ تم ان کے بارے میں، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو کسی کے نگران مقرر ہوئے ہوں کہ کون بھٹکا ہوا ہے کون سیدھی راہ پہ ہے، آپ کو کیا کوئی ان کی نگرانی سونپی گئی ہے؟ جو آپ ان پہ تبصرے کر رہے ہیں، آپ کو ان پر مبصر نہیں بنایا گیا ہے، آپ ان کے نگران نہیں ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جو کفار مومنوں کو دیکھ کے ہنسا کرتے، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے اور مومنوں کو بھٹکا ہوا سمجھتے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم انہیں بھٹکا ہوا کہتے ہو تو کیا ہم نے تمہیں ان پہ نگران بنایا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آؤ حساب کتاب پورا کرنے کا اور حساب چکانے کا دن آ گیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج کے دن مومن کافروں پہ ہنسیں گے، آج کے دن مومن کافروں پہ ہنسیں گے، کیونکہ کافر دنیا میں مومنوں پہ ہنسا کرتے تھے، تو آج حساب چکانے کا دن آیا ہے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تکیوں تختوں مسندوں پر بیٹھے مومن دیکھتے ہوں گے اور کفار پہ ہنس۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافر اس کا بدلہ پا چکے جو وہ کیا کرتے تھے؟ جواب ہے یقیناً انہیں ان کے جرم کی سزا مل گئی، یقیناً وہ جو حد سے بڑھتے تھے اور جو گناہ کرتے تھے، کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں کہتے تھے، توحید رسالت آخرت کا انکار کرتے تھے، اور اول جو ذکر ہوا لوگوں کے حق غصب کرتے تھے، طرح طرح کی خرابیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، قیامت کو مانتے نہیں تھے، آج وہ برپا ہو گئی ہے، اور کل یہ ہنسا کرتے تھے مومنوں پر، آج مومن ان پہ ہنس رہے ہیں، تو کیا جو کافروں نے کیا اس کا بدلہ پا لیا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وہ پوری نہیں دیتے۔